السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الخامس کا آغاز کریں گے۔ الدرس الخامس میں جو مین گرامیٹیکل تھیوری ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی نکرہ کو معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی ناؤن کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے، وہ انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ بن جاتا ہے، وہ ان اسپیسیفائیڈ ہوتا ہے۔ الف لام لگانے کے بعد وہ اسپیسیفائیڈ بن جاتا ہے۔ تو جب کسی ناؤن پر الف لام لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، وہ ڈیفینٹ ہو جاتی ہے۔ الف لام لگنے کا مطلب وہ چیز آپ کے ذہن میں ہے۔ انگلش میں الف لام کا جو الٹرنیٹو آتا ہے وہ دا ہے۔ جیسے آپ کہتی ہیں قلم، قلمن، یہ کامن ہے، کامن ناؤن ہو گیا۔ اور دا پین آپ نے لگا دیا تو مطلب خاص قلم۔ تو قلمن جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک قلم یا کوئی قلم، لیکن القلم جب ہم کہتے ہیں تو مطلب دا پین یعنی کہ خاص قلم یا قلم جو کہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو گویا کہ عربی زبان میں اگر براڈلی ہم دیکھیں تو ناؤن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ناؤن ہوتا ہے جو کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ کامن ناؤن کو ہم کہتے ہیں نکرہ اور پراپر ناؤن کو ہم کہتے ہیں معرفہ۔ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانے کا ایک بہت ہی جنرل طریقہ عربک لینگویج میں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن کے شروع میں ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے، انڈیفینٹ سے وہ ڈیفینٹ بن جاتا ہے۔ دیٹ از سو سمپل۔ اور الف لام لگنے کے بعد اس کا سینس یعنی اس کا مفہوم، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ معنی مطلب قلمن کے معنی قلم ہی رہیں گے، لیکن قلمن جب آپ نے کہا تھا تو مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی قلم، یعنی دنیا کا کوئی بھی قلم۔ لیکن القلم جب آپ نے لگا دیا تو اس کا مطلب کوئی خاص قلم جو آپ کے ذہن میں ہے اور جسے آپ جانتی ہیں۔ ایک بات، دوسرا پوائنٹ اب یہیں پر یہ بھی ایڈ کرنا ہے اس میں کہ جس ناؤن پر الف لام لگ جاتا ہے اس ناؤن پر ہم تنوین کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور جس ناؤن پر الف لام نہ لگا ہوا ہو تو اس پر تنوین کا استعمال ہوگا۔ تنوین یعنی کہ دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ اگر اس پر الف لام نہیں ہے تو اس پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا استعمال ہوگا۔ اور جس لفظ پر الف لام ہے تو صرف اس پر ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش ہی آئے گا۔ اب کہاں ایک زبر آئے گا، کہاں ایک پیش اور کہاں پر ایک زیر آئے گا، یہ عربک گرامر اسی کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو یہی ہم مختلف اسباق میں جو پڑھ رہے ہیں کہ کون سی چیز کو کیسے استعمال کیا جائے گا، کس ناؤن کے اخیر میں کیا رہے گا، یہی دراصل عربک گرامر کا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم الف لام کے بغیر اور الف لام کے ساتھ جو ناؤن کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو جہاں پر الف لام لگا رہے گا وہاں پر تو ہم جیسے القلم ہے تو صرف قلم ٹرانسلیشن کریں گے، یا انگلش میں ہم کہیں گے دا پین۔ لیکن اگر قلمن ہے، الف لام نہیں لگا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے ایک قلم یا کوئی قلم۔ ایک قلم یعنی دنیا کا کوئی بھی ایک قلم، اور یا تو کوئی قلم۔ انگلش میں ہم اس کے لیے آ استعمال کرتے ہیں، a pen، یعنی that may be any pen from this world۔ بیتن a house meaning any house in this world، اور البیتو القلم meaning the house meaning the particular house، the specified house that you have in your mind۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ قلم a pen، ایک قلم یا کوئی قلم، القلم the pen یعنی قلم سمپلی،
درسن لیسن یا کوئی سبق. الدرس the lesson سبق. دفتر نوٹ بک کاپی. الدفتر the نوٹ بک کاپی، یعنی دفتر کوئی کاپی اور الدفتر سمپلی کاپی. فصل any کلاس روم. فصل any کلاس روم اور a کلاس روم یعنی درسگاہ، یعنی کوئی درسگاہ، اور الفصل دا کلاس روم یعنی خاص درسگاہ. ورق کاغذ، یعنی کوئی کاغذ یا ایک کاغذ یا پیج یا ایک پیج. a paper a page. الورق دا پیپر دا پیج یعنی کہ کاغذ صفحہ. بطاقتن a card. بطاقتن کے معنی ہوتے ہیں کارڈ، کوئی کارڈ. اور البطاقتو کے معنی ہوگا دا کارڈ یعنی کہ کوئی خاص کارڈ. اوکے، اس کے بعد ہے مبراتن. مبراتن اشارپنر. مبراتن کے معنی اشارپنر یعنی کہ ایک پینسل تراش یا کوئی پینسل تراش. اور اس کے بعد ہے المبراتو دا شارپنر یعنی کہ پینسل تراش. مکتبن اینی ٹیبل یعنی کوئی بھی ٹیبل. المکتبو دا ٹیبل یا دا رائٹنگ ٹیبل یعنی ٹیبل. سجلن الرجسٹر اور اینی رجسٹر. رجسٹر ایک رجسٹر یا کوئی رجسٹر. السجل دا رجسٹر. دا رجسٹر یا رجسٹر. رسالتن a letter اور any letter یا سمپلی کوئی خط یا ایک خط یعنی کوئی جس پر الف لام نہیں ہے تو کوئی خط یا ایک خط اس طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. اور جس پہ الف لام لگ جاتا ہے تو صرف اس کا ٹرانسلیشن کر لیا جائے یا خاص کہہ لیا جائے، اور انگلش میں اگر ہے تو دا لگا لیا جائے گا. اور الرسالۃ دا لیٹر یا خط. سبورتن a بلیک بورڈ یا ایک تختہ سیاہ. السبورۃ دا بلیک بورڈ تختہ سیاہ. بیتن a ہاؤس ایک گھر. البیت دا ہاؤس گھر. اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں. اگلے پیج پر ہے کتابن. کتابن ایک کتاب. a book. الکتاب دا بک کتاب. لعبتن کے معنی ہوتے ہیں کھلونا، ایک کھلونا کوئی کھلونا. یہ گیم. لعبتن a game. اللعبۃ دا گیم کھلونا. ظرف ان کے معنی ہوتے ہیں لفافہ، ایک لفافہ کوئی لفافہ. an envelope. الظرف لفافہ دا envelope. حجرۃ a room ایک کمرہ. الحجرۃ دا روم کمرہ. استاذ ایک ٹیچر. استاد ایک ٹیچر. a teacher. الاستاذ دا ٹیچر استاذ. حدیقۃ a park. الحدیقۃ دا پارک. تو حدیقۃ a park یا ایک پارک. الحدیقۃ پارک دا پارک. اس کے بعد مشق دیکھتے ہیں، عربی میں ترجمہ کیجیے. بہت سمپل ہے. ایک سیب، ایک سیب کو ہم کہیں گے تفاحتن. دیکھیے جہاں پر ایک یا کوئی ہے تو اس پر ہم الف لام نہیں لگائیں گے، اور اگر ایک اور کوئی نہیں ہے تو اس پر الف لام لگائیں گے. ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے دا اس کو لگایا جاتا ہے انگریزی میں. ایک سیب تفاحتن. سیب التفاحت. کوئی گلاب، کوئی گلاب کے لیے ہمیں کہنا ہے وردتن. کوئی گلاب وردتن.
اور پھر اس کے لیے یعنی کہ any روز، اور پھر اس کے بعد ہے ایک درخت کے لیے ہمیں کہنا ہے شجرتن، اور درخت کے لیے کہنا ہے الشجرتو، ایک درخت a tree، شجرتن درخت، الشجرتو ٹری the tree۔ کوئی مذہب یہاں ہم کہیں گے دینن، کوئی مذہب any religion، اور پھر اس کے بعد ہے مذہب، تو اب یہاں پر ہم کہیں گے الدینو the religion the faith۔ کوئی مسجدن any mosque، اور پھر مسجد المسجد the mosque، اور پھر اس کے بعد ایک مدرسہ، تو اب ہم یہاں کہیں گے مدرستن، ایک مدرسہ a اسکول، اور مدرسہ المدرسۃ the اسکول۔ ایک کھیت، اب ہم اسے کہیں گے حقلن، ایک کھیت any field، اور کھیت الحقل the field۔ اس کے بعد ہے کوئی پیغمبر، تو اب ہم کہیں گے یہاں پر رسول، کوئی پیغمبر، رسول a prophet اور any prophet، اور پیغمبر الرسول the prophet۔ کوئی طالب علم تو طالبن، اور any student، طالب علم الطالب the student۔ کوئی ٹیچر any teacher meaning معلم یا استاد، اور ٹیچر المعلم الاستاد۔ ایک ہوائی اڈا اس کو کہیں گے مطارن، یعنی an airport، اور ہوائی اڈا المطار the airport۔ ایک ڈرائیور سائقن ڈرائیور السائق the driver۔ ایک کار سیارتن a کار السیارت the car۔ کوئی بس حافلتن any بس، اور بس الحافلت the بس۔ کوئی ریل گاڑی قطار any ٹرین، ریل گاڑی القطار the ٹرین۔ کوئی اسٹیشن محطتن any اسٹیشن، اور اسٹیشن المحطت the اسٹیشن۔ تو الحمدللہ یہ سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم جلدی اگلا سبق شروع کریں گے۔ امید ہے آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔